قرآن کریم کی ایک آیت سورہ مزمل سے ورتل القرآن ترتیلا یہ پڑھا میں، اور قرآن حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ ہی مشہور حدیث ہم لوگ سب پڑھتے رہتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سکھائے۔ یہ پڑھا، اور یہ اس وجہ سے تاکہ اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو ہو سکے، اور وہ گفتگو یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ترتیل اس کے معنی جب آپ نکالیں گے، موبائلوں بڑا آسان مل جاتا ہے آج گوگل پہ، یا عربی کے لغات میں، تو اس کے معنی آئیں گے ہر حرف کو صحیح صاف پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، حرف کے اوپر جو حرکات لگے ہوئے زبر زیر پیش اس کو ظاہر کر کے پڑھنا۔ اس کے علاوہ حدیثوں میں بہت اور بھی کئی جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے حسن القرآن باصواتکم، کہ قرآن کریم کو اپنی خوبصورت آواز سے بہتر بنایا کرو، اور لیس منا من لم یتغنى بالقرآن، ہم میں سے وہ شخص نہیں جو قرآن کریم کو بہتر اور اچھائی کے ساتھ نہ پڑھ سکے۔ یہ تمام چیزیں یہ بتاتی ہے کہ قرآن کریم صرف پڑھ لینا کافی نہیں۔ وہ حدیث جو ابھی آپ کو پڑھ کے سنایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ آپ کی کتاب فضائل اعمال کے اندر بھی ہے، اس میں شیخ زغریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن کریم چونکہ دین کا بنیاد، دین کی بنیاد ہے، اللہ کا کلام ہے، احادیث جو ہے وہ قرآن کریم کی تشریح ہے، جو حکم اللہ نے قرآن کریم میں دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں ان کو سمجھایا، اپنے عمل سے نقل و حرکت سے اس چیز کی وضاحت اور تشریح کی، ان کے مجموعے کا نام حدیث ہے۔ تو اصل بنیاد قرآن کریم ہے، اور جب اصل بنیاد قرآن کریم ہے تو اس کے سیکھنے سکھانے کا افضل ہونا یہ تو بالکل ظاہر سی بات ہے، بنیاد ہی جب دین کی یہی قرآن کریم ہے۔ یہ قرآن کریم بہت اہم کتاب ہے، ان کی اہمیت ان لوگوں کو معلوم تھی کہ جن کو بڑی ہی محنت و مشقت کے بعد یہ چیزیں ملی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ یہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی اور یہ ایمان لے آئے، صحابی رسول بن گئے، اور ایمان آپ دیکھیے ان کے الفاظ سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح ان کے دل و دماغ میں ایمان پیوست تھا، کہ جب یہ قرآن کریم پڑھتے تھے ان کا خیال جاتا تھا یہ تو اللہ کا کلام ہے، ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، کہتے کہتے بے ہوش ہو جاتے تھے کہ وہ اللہ جو خالق و مالک ہے تمام کائنات کا، اس نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ اپنا کلام ہمیں دے دیا پڑھنے کو، ہم کس طرح ان کے حقوق اور آداب کی رعایت کر پائیں گے، بے ہوش ہو جاتے تھے وہ کہتے کہتے یہ۔ اور ہمیں آج اس کی اہمیت نہیں معلوم، باپ داداؤں کے زمانے سے جیسا ہمیں پڑھنے کو مل گیا ویسے ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ اکثر مدارس کے اندر اس کے الگ سے ایک شعبے بنائے گئے ہیں تجوید و قرات کے، کہ قرآن کریم کو بہتر اور قرآن کریم کو اس طریقے پر کیسے پڑھا جائے جیسا اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا اور صحابہ کرام کو دیا، اور صحابہ کرام اسی طرح پڑھ کے اپنے آگے والوں کو پہنچاتے رہے۔ ایک حدیث کے اندر بھی ہے اقرأ القرآن بلحون العرب، کہ قرآن کریم کو اسی طرز پر پڑھو، اسی آواز میں پڑھو جیسا عرب لوگ پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم عربی میں ہے تو عربی کو ایسا پڑھو کہ جیسے عربی ہے، کہ ورتل القرآن ترتیلا، ہر حرف کو الگ کر کے پڑھا جائے، اس کے مخارج سے ادا کیے جائے، ان کے حرکات کو صاف لفظوں میں ادا کیے جائے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اس میں بھی کمزور ہیں، اور جو میں فتاویٰ کی بات بتا رہا تھا وہ اس لیے کہ جب آپ ان کو پڑھیں گے ان میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اتنا تجوید آپ کو سیکھنا ضروری ہے کہ جس میں آپ سین اور شین میں فرق کر سکیں، جس میں آپ حمزہ اور عین کا فرق کر سکیں، جس میں آپ جیم اور ذال کا فرق کر سکیں۔ اگر اتنا بھی ہم نہیں سیکھتے ہیں تو ہم ایک فرض والی ذمہ داری جو دین کی ذمہ داری ہے اس سے اپنا پیچھا چھڑا رہے ہیں۔ جو آدمی ابھی مسلمان ہوا، جو آدمی ابھی بالغ ہوا، ابھی قرآن سے ان کا واسطہ پڑا ہے، اور قرآن وہ تھوڑا تیرا میرا پڑھتا ہے یا کوئی اور وجہ ہوتی ہے تو ان کے لیے تو پھر بھی عذر ہے کہ وہ ابھی سیکھ ہی رہا ہے۔ لیکن ہم لوگ جو برسوں گزار دیے، بچپن میں جیسا پڑھا تھا اسی طرح ہم پڑھ رہے ہیں اور درستگی کی کوشش ہم نہیں کر رہے ہیں، تو ہم پھر مجرم قرار پائیں گے۔ ہمارے پاس موقع تھا، ہم درست نہیں کر رہے۔ میں کئی مرتبہ کوشش کیا یہاں مسجد میں کہ کسی طرح
اتنا تو کم از کم درست کروا دیا جائے کہ جس میں حرفوں کے جو مخارج ہے وہ صحیح صحیح ادا ہو جائے، سین اور شین والا فرق ہو جائے، جیم دال والا فرق ہو جائے، حمزہ عین والا فرق ہو جائے۔ لیکن پھر لوگوں کو شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم بوڑھے ہو گئے، اب ہم قرآن سیکھیں گے، نہیں، دل نہیں مانتا۔ لیکن آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ بہت ضروری ہے، آپ کو سیکھنا ہی پڑے گا اتنا۔ نماز فرض عین ہے، اور نماز کے اندر قرات بھی فرض کا درجہ رکھتی ہے، مطلق قرات۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا واجب، سورت کا ملانا واجب۔ تو قرآن کریم ہمیں نماز میں پڑھنی ہے، اور نماز میں ہم قرات نہیں کریں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی، کیونکہ قرات فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ اور قرات کے اصول و آداب میں کم سے کم اتنا پڑھنا کہ حرفوں کو ہم الگ الگ پہچان کر سکیں، اس کے حرکات کو ظاہر کر سکیں، اتنا بھی نہیں کر پاتے ہیں تو ہم فرضیت کو سے پیچھا چھڑا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اس لیے تاکہ اس کے حرف کٹے نہ، زبر زیر پیش غائب نہ ہو جائے کہ کہاں کون زبر پڑھا ہے، کہاں زیر پڑھا ہے، کہاں پیش پڑھا ہے، تو ہم اس کو بھی ادا نہیں کر رہے۔ بہت سے کئی علماء کرام کی کتابیں پڑھنے کا موقع ملا جس میں یہ بات ملتی ہے کہ الجزاء من جنس عملہ، اللہ کے یہاں کا قاعدہ اور قانون بیان کیا، اور انہوں نے بڑی تحقیق سے قرآن کریم پڑھا۔ انہوں نے جس طرح کے بندوں کے اعمال اچھے اعمال ہیں، اللہ کے یہاں ثواب بالکل اسی جیسا ہے، جس طرح بندوں کا گناہ ہے اللہ کے یہاں عذاب اسی جیسا ہے، اور یہ ایک نہیں بلکہ بہت سی اچھائیوں میں، بہت سی برائیوں میں ایسے ہی۔ تو انہوں نے لکھا کہ اللہ کے یہاں کا یہ قانون ہے کہ جیسا عمل ہوگا بدلہ ویسا ہی ملے گا۔ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہم اس ذمہ داری کو ماننے کے لیے راضی نہیں، اس کو درست کرنے کے لیے راضی نہیں۔ اگر قرآن کریم سفارشی بنے گا، اللہ کے یہاں ہماری سفارش کرے گا کہ اس بندے کو معاف کر دیا جائے، اس نے راتوں کو جگ کر مجھے پڑھا ہے، اس نے تلاوت کی پابندی کی ہے۔ قرآن کریم کیسے سفارش کرے گا؟ جب ہم اس کے حقوق کو پامال کرنے والے ہوں گے۔ بعض کھاتے پیتے پڑھ رہا ہے، بعض بغیر وضو کے پڑھ رہا ہے، یا کوئی اور صورت ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی یہ بھی اس میں داخل ہے کہ قرآن کریم کا حق ہے کہ آپ اس کو ٹھہر ٹھہر کر حرفوں کے مخارج کو اور ان کے حرکات کو صاف ظاہر کر کے پڑھیں۔ آپ نہیں پڑھ رہے، سیکھ ہی نہیں رہے، ضرورت ہی نہیں ہے، جیسا ہم نے دو چار صورت رٹا مار کر سیکھ لیا ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، تو یہ بھی ان میں آئے گا۔ آپ کے پاس موقع ہے، آپ اس موقع کا صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہے، قرآن کریم کو صحیح پڑھ نہیں رہے گا، ثواب کے بجائے الٹا عذاب ملے گا۔ تو ہمارے پاس جب تک موقع ہے، اور یہ خاص میں اس مہینے میں اس لیے بتا رہا ہوں، قریب اب رمضان آئے گا، رمضان میں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دیتے ہیں، وہ شیاطین جو شریر قسم کے شیاطین وہ سب قید کر دیے جاتے ہیں، یہ سب حدیثوں میں ہے۔ تو اکثر لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اور قرآن کریم کا رمضان سے کیا تعلق؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کریم رمضان میں نازل کیا گیا ہے، درمیان میں ہمارے پاس 2 مہینے ہیں، 2 مہینہ بہت کافی ہوگا اگر ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارا قرآن درست ہو جائے۔ قرآن درست کرنے کے لیے آپ کو کسی حافظ جو تجوید کی رعایت کر کے قرآن پڑھتا ہو اس سے مشق کروانی پڑے گی، آپ خود بیٹھ کر حل نہیں کر سکتے۔ نورانی قاعدے میں جو قاعدے کم از کم آپ اتنا بھی درست کر لیں تو آپ کا قرآن درست ہو جائے گا۔ آج کل لوگوں پر بھوت سوار ہوتا ہے کہ ہمیں قرآن پورا کرنا ہے، بچوں پہ بھی وہی اثر ہے، ٹرینڈ بنا دیا ہے، فلاں کا سال گزر گیا اب تک قاعدہ پورا نہیں ہوا، اب تک قرآن پورا نہیں ہوا۔ ہم کہتے ہیں ایک ہی رکوع سناؤ لیکن الفاظ درست کر کے سناؤ، لیکن وہ اس خیال میں ہوتا ہے کہ تھوڑا موقع ملے ہم 2 رکوع 3 رکوع سنا کے نکل لیں، پورا کرنے کی فکر لگی ہوئی ہے۔ پورا کرنے کو کس نے کہا ہے؟ آپ ترتیب تھوڑا تھوڑا ہر روز پڑھتے جائیے، آج نکل قرآن کریم پورا ہو جائے گا۔ پڑھنا اصل ہے، پورا کرنا اصل نہیں، لیکن لوگوں کے مزاج میں پتہ نہیں کہاں سے یہ بات آ گئی ہے، وہ کبھی آتے بھی ہے تو یہی شکایت لے کہ ہمارا بچہ سال ہو گئے اب تک پہلے پارے میں، اب تک دوسرے پارے میں۔ اس بات کی فکر کسی کو نہیں ہوتی کہ یہ قرآن اس طریقے پر پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا ہے جیسا اللہ نے نازل کیا، جیسا رسول اللہ نے پڑھ کے بتایا۔ تھوڑی سی اگر ہم زیادہ محنت کریں، بچوں کو تجوید پر اور الفاظ کے مخارج پر محنت کروانے لگے، 2 دن کے بعد وہ پھر غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کو یہ شاق گزرتا ہے، مشکل گزرتا ہے، ہمارے سبق کو روک دیا، تھوڑا تھوڑا سن رہے، الفاظ پہ محنت، یہ ہم سے ہو ہی نہیں رہا۔ تو اس چیز کو ختم کرنا پڑے گا، یہ ضروری ہے، آپ کو اتنا درست کرنا ہی پڑے گا۔ تو یہ موقع بڑا اچھا ہے، آپ لوگ چاہے تو کر سکتے ہیں، میں ہوں، مؤذن صاحب ہیں، ان سے مدد لینا چاہے،
فجر کی نماز کے بعد میں وقت دے سکتا ہوں، میرے پاس وقت ہے، لیکن یہ انفرادی طور پہ نہیں، یہ نہیں کہ ایک آدمی آگے بیٹھ کے جی مجھے اس ٹائم میں ٹائم دے دو، دوسرا آ گیا جی مجھے مغرب بعد، تیسرا آ گیا عشاء کے بعد۔ میرے اپنی بھی ضروریات ہوتے ہیں، میں بھی انسان ہوں، کوئی فرشتہ نہیں کہ مجھے ضرورت نہ ہو۔ تو آپ فجر کے بعد میں ٹائم دے سکتا ہوں، ایک ٹائم میں سب اکٹھا آ جائے، سب کو ساتھ میں سکھاتا ہوں۔ یہ مشکل لگتا ہے تو 3-4 بجے، 2 سے 3، 3 سے 4 بچے پڑھتے ہیں، بچوں کے ساتھ شامل ہو جائے۔ شرم کو ختم کریں گے تبھی کوئی چیز حاصل کر پائیں گے، شرم کو ختم کرنا پڑے گا۔ اس وقت میں بچوں کو مختصر طور پہ، سال کا آخر چل رہا ہے تو قاعدے تو بچوں کے پورے ہو گئے، اب ہم جو ہے دوبارہ سے ضروری قواعد کی مشق کروا رہے ہیں، تو اس وقت آپ شریک ہو کر اپنا قرآن درست کر سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ آپ کے مؤذن صاحب ہے، یہ آپ کو جو وقت دیں گے وہ بہتر رہے گا۔ یہ موقع اچھا ہے، آپ قرآن درست کر لیں اور رمضان کے اندر قرآن کریم پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے